بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کتاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا چیپٹر، حدود کعبہ کا تعین۔ خدا کا گھر بن گیا۔ خدا کے حرم کی حدود کا اب تعین ہونا تھا۔ حدود بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدا نے طے کروائیں۔ جبرائیل امین سیدنا ابراہیم کو کعبہ کے گردا گرد لے کے پھرے، یا کسی اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف کی جگہیں دکھا دکھا کے نشاندہی کرائی ہوگی۔ بہرحال نشاندہی ہوئی، شاید اس سمے کسی کو اندازہ نہ ہوا ہو۔ مشرقی حد میں منا اور عرفات سے ہوتی ہوئی خانوادہ ابراہیم کی کہانی تو بن گئی، باقی حدود کی کیا کہانی ہے؟ وہ بہت بڑا کہانی کار ہے۔ ایسا کہ کوئی کام نہیں کرتا جس میں کوئی کہانی نہ ہو، کوئی راز نہ ہو، کوئی بشارت نہ ہو، خبر نہ ہو۔ مشرق کے الٹ خانہ کعبہ کی مغربی حد دیکھ لیں، الحدیبیہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مغربی حد کا وہ کنواں دکھا رہے تھے، یا اس کنویں کی جگہ جس کا نام الحدیبیہ ہونا تھا، وہاں سبز باغ تھا۔ فاصلہ اس کا بھی حرم سے اتنا ہی ہے جتنا مشرقی حد عرفات کا، یعنی 22 کلومیٹر۔ پہلے مشرقی حد دکھائی، پھر مغربی حد۔ اس وقت تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ 2000 سال بعد وہاں رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ ان کے 1400 وفاداروں نے جینے مرنے کا حلف دینا تھا۔ جب وہ سمے آیا، حلف دیا گیا۔ زمین و آسمان کا خالق خوش ہوا اور اپنا ہاتھ بھی ان ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا۔ مغربی حد کہاں طے ہوئی پتہ چلا؟ حدیبیہ پہ۔ جگہ پہلے طے ہو گئی، واقعہ بعد میں ہوا۔ واقعہ بھی صلح و آتشی کے عہد کا۔ حرم کی جنوبی حد کا تعین دیکھ لیں۔ خانہ کعبہ کے جنوب میں رکن یمانی کی سیدھ میں 16 کلومیٹر کی دوری پہ ایک جھیل نما خوش نما مقام ہے، اضافہ لبن، قریب دہی جیسا سفید رنگت کا پہاڑ۔ بعد میں قبیلہ خزاعہ وہاں آباد ہوا۔ اس قبیلے نے سیدنا اسماعیل کے سسرالی قبیلے بنو جرم کو حرم سے بھگا بھی دیا۔ مدتوں حرم کی پاسداری کی۔ پھر ان کے کنبے میں ان کی تاجر کی بیٹی کا بیاہ اولاد اسماعیل کے سپوت قصہ سے ہو گیا۔ کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں خزاعیہ سے نکل کے پھر آل اسماعیل کے پاس آ گئیں۔ بنی خزاعیہ حرم کی گلیوں سے نکل کر کے حرم کی حدود پہ آ گیا۔ 2000 سال گزر گئے، نبی آخری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ بنی خزاعیہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بن گیا۔ جب انہیں ان کے دشمن بنو بکر قبیلہ نے قریش کی مدد سے ان پہ حملہ کیا تو ایک عجیب بڑا واقعہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کی تنسیخ ہو گئی، صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا، اور یہی بات فتح مکہ کی وجہ بنی۔ اب سمجھ آ رہی ہے، حدود اتفاقاً طے نہیں ہوئی تھیں۔ ان حدود حرم میں حرم کی ساری داستان چھپی ہوئی ہے، گزری بھی اور گزرنے والی بھی۔ شمالی حد میں بھی کئی کہانیاں ہیں۔ شمال مغرب میں حرم کعبہ کی حد التنعیم ہے۔ کعبہ سے 7.5 کلومیٹر دور جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، وہ تو نظر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسی احاطے میں کہیں ایک ایسا مقام ہے جو نہ کبھی خدا بھلا سکتا ہے، نہ خدا کا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرت خبیب اور سیدنا زید بن وسنہ کی شہادت کی جگہ ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ وہ پڑھے لکھے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر غریب مسلمان تھے۔
کچھ کافر انہیں دھوکے سے پکڑ لائے، مکہ میں فروخت کر دیا۔ خریدنے والوں نے بدر کی جنگ میں ان کے ہاتھوں مرنے والے اپنے باپ چچا کا بدلہ لینے کے لیے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ایک کو تلوار سے مارا، دوسرے کو پھانسی پہ چڑھایا۔ پھانسی کا پھندا ابھی گرا نہیں تھا کہ اس عہد کے مشرکوں کا سردار ابو سفیان ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے آگے آیا اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم گلے میں رسی ڈال کے پھانسی کے انتظار میں لٹکنے کی بجائے مدینہ میں وہاں ہوتے جہاں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تمہاری جگہ نعوذ باللہ یہ پھندا ان کی گردن میں ہوتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی پوری بات خدا جانے سنی یا نہیں۔ ایک کی پھانسی کے پھندے میں گردن پھنسی ہوئی تھی، دوسرے کی گردن سے 1.25 فٹ پہ ننگی تلوار تھی۔ جسم ان کے ایک تنکے کی طرح پیروں کے نیچے پڑے پتھروں پہ جھول رہے تھے۔ ابو سفیان کی باتیں سن کے ان کی آنکھیں خون سے لال سرخ ہو گئیں۔ لگتا تھا انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں کی جھلی پھٹ جائے گی، خون کا فوارہ نکلے گا۔ انہوں نے مرتی ہوئی آنکھوں میں کائنات کی ساری زندگی کے راز بھر کے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور سرخ آنکھوں سے آنسوؤں کی ہچکیوں کے ساتھ بولے، ابو سفیان، میری ایک نہیں 1000 بار ایسے پھندے پہ پھانسی ہو، مگر میں اس بار بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو کم عقل کیسی باتیں کرتا ہے؟ ابو سفیان اپنے موٹے پیٹ کے دونوں طرف سے ہاتھ اٹھا کے اپنی چندھیا کو ملتے ہوئے بولا، اس طرح محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی مقام تو خانہ کعبہ سے 7.5 کلومیٹر شمال مغرب میں مسجد تنعیم کے برابر محبت میں جلے پروانے کی کہانی کا وقوع ہے۔ یہ حد حرم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کی محبت تھی۔ ایک حد اور بتاتا ہوں۔ تنعیم سے اوپر شمال کی طرف خانہ کعبہ سے 13 کلومیٹر دور وادی نخلہ، مکہ سے طائف کا راستہ۔ یہاں کہیں اہم باتیں ہوئیں۔ کہنے کو اس کے پاس جرانہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ بدر سے کچھ پہلے عبداللہ بن حجش نے عمرو بن حضرمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا خون کیا، جو اسلام میں کسی مسلمانوں کے ہاتھوں غیر مسلم کا پہلا خون تھا، جس پہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹ پٹا گئے اور اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، اس خون سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کافر کے خون بہا دینے کے لیے مسلمان اور یہودیوں کے سبھی شہریوں سے رابطے بھی کیا۔ اللہ نے کلام اتارا، پریشان نہ ہو، یہ بری بات سہی، مگر جو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور مارتے ہیں وہ اس سے بھی بری حرکت ہے۔ یہی جرانہ ہی وہ جگہ ہے جو جنگ بدر کی وجہ بنی اور حرم سے 22 کلومیٹر دوری پہ حد ٹھہرائی گئی۔ بات نخلہ کی ہو رہی تھی جو کعبہ سے 13 کلومیٹر شمال میں ہے، جہاں فتح مکہ کے بعد رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سوار دے کے کہا، جاؤ وادی میں بنے مندر میں رکھی ہوئی عزا کی مورتی کو توڑ آؤ، جسے کم عقل مشرک اللہ کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ خالد بن ولید گئے، مندر توڑ کے آگے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کو توڑا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جی سرکار، ہر چیز توڑ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نفی میں گھمایا، فرمانے لگے، پھر جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے، اس بار غصے میں ایسی توڑ پھوڑ کی
کہ اعضا کی مورتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر اس مورتی کے اندراج دھماکہ ہوا اور کالا سیاہ دھوئیں کے مرغولے میں ایک سیاہ فام بے ہنگم ڈراؤنے چہرے والی چڑیل اپنے بال کھولے چیخیں مارتی ہوئی نکل کے بھاگی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب سے کٹ کے گری اور ختم ہو گئی۔ واپس آ کے خالد نے سارا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بولے، یہی تھی اعضا، ختم ہو گئی۔ یہ سب واقعے تو ہوئے، مگر نخلا حرم کعبہ کی حد بننے کی یہ وجہ محسوس ہوتی ہے کہ وادی نخلا وہ جگہ ہے جہاں خون سے لت پت پاؤں لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے اترے تھے۔ اپنے آزاد کیے گئے ہوئے غلام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ٹھنڈے پہاڑی شہر میں گئے تھے۔ 80 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے مکہ میں قبیلے کا سرپرستی دینے والے چچا سیدنا ابو طالب اور غم گسار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوچا طائف خوشحال مکہ والوں کے باغات کا شہر ہے، قرابت دار ہیں، شاید کسی کے دل پہ خدا کے کلام کا اثر ہو، وہ ایمان لے آئے۔ پیدل قدم قدم چل کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ وہاں بے عقل جاہلوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ پہاڑ سے اترتے اترتے وادی نخلا میں پہنچے۔ خون پیروں پہ جمع ہوا تھا، سر پہ ڈالی گئی دھول تھی، کمر پہ مارے ہوئے پتھروں کے نشان تھے۔ پیچھے شور مچاتے، پتھر مارتے بچوں کا ریلا تھا۔ ریلے کے ساتھ اس بستی کے لوگوں کی حقارت بھری طنز سے کاٹتی آنکھیں تھیں۔ وادی نخلا میں پہنچ گئے تو آسمان سے جبرائیل امین پہاڑ کے فرشتے کو لے کے حاضر ہو گئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہاڑوں پہ دسترست والا فرشتہ ہے اور اب آپ کی کمان میں ہے، جو کہیں تعمیل ہوگی۔ پہاڑوں کے کماندار فرشتے نے بڑھ کے سلام کیا اور کہنے لگا، پہاڑوں پہ آپ کی شان مبارک پہ جو گستاخیاں ہوئیں وہ سب خدا نے دیکھی ہیں، اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی ان پہاڑوں کو توڑ کے ان لوگوں پہ گرا دوں جنہوں نے آپ کو زخم دیے ہیں۔ نہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم تھے، جسم سارا زخم بنا ہوا تھا، مگر ایک دم ہاتھ اٹھا کے پہاڑوں کے کماندار فرشتے سے بولے، نہیں، کچھ نہ کرو، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان کی دولت سے ضرور مالا مال ہوگی، تم کچھ نہ کرو، جاؤ۔ یہ حد رحمت العالمینی کی حد ہے۔ طے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئی، ثابت اسے 2000 سال بعد سیدنا ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا کی تعبیر نے کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔